کیا آپ نے کبھی سنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ زمین پر نہیں پڑتا تھا؟ جی ہاں، بعض لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دھوپ میں چلتے تو زمین پر آپ کا سایہ دکھائی نہیں دیتا تھا۔ کیا یہ سچ ہے؟ کیا یہ ممکن ہے؟ آج ہم اس پراسرار دعوے کے پیچھے چھپے سچ کو کھولنے والے ہیں، جو سننے کے بعد آپ کو اپنے ایمان پر مزید یقین ہو جائے گا اور عقل کو بھی قرار آ جائے گا۔ کیا یہ بات حدیث سے ثابت ہے یا نہیں؟ کیا واقعی کوئی حدیث موجود ہے جس میں کہا گیا ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہ تھا؟ جی ہاں، ایک روایت آتی ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ سورج میں تھا نہ چاند میں۔ مگر یہ روایت کہاں سے آئی؟ امام بیہقی نے اسے اپنی کتاب دلائل النبوہ میں ذکر کیا ہے، لیکن انہوں نے خود فرمایا کہ اس حدیث کی سند میں ایسے راوی ہیں جن کی حدیث کو چھوڑ دیا گیا ہے، یعنی کہ ان سے حدیث نہیں لی جاتی، یعنی خود محدث اس روایت کو قابل اعتماد نہیں سمجھتے۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ راوی حدیثیں گھڑتا تھا، یعنی اپنی مرضی سے حدیثوں کو بیان کرتا تھا، اور ابن جوزی نے تو یہاں تک فرما دیا کہ یہ روایت موضوع ہے، یعنی من گھڑت ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ تو حدیثی دنیا کا اجماع ہے کہ یہ بات درست اور ثابت شدہ نہیں ہے، اللہ کے نبی کے سایہ نہ ہونے کے حوالے سے بیان کی جاتی ہے۔ سائنسی لحاظ سے کیا یہ ممکن ہے یا نہیں کہ کسی شخص کا سایہ نہ ہو؟ اگر ہم ایک لمحے کے لیے مان لیں کہ کوئی انسان ہو جس کا سایہ نہ ہو، تو کیا یہ سائنس کے مطابق ممکن ہے یا نہیں؟ اس کا جواب ہم اب جانیں گے، اور اس سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سایہ بنتا کیسے۔ جب روشنی کسی ٹھوس جسم پر پڑتی ہے تو وہ جسم روشنی کو روک دیتا ہے، اور اس سے جسم کے پیچھے ایک تاریک جگہ بنتی ہے جسے ہم سایہ کہتے ہیں۔ انسانی جسم اوپیک ہوتا ہے، یعنی روشنی کو گزرنے نہیں دیتا، لہٰذا ہر انسان کا لازمی سایہ بنتا ہے۔ تو پھر اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہ تھا تو وہ سائنس کے اصولوں کے خلاف کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ اس کا ایک ہی جواب ہے، اگر یہ حقیقت تھی تو یہ ایک معجزہ تھا، اور معجزہ وہ ہوتا ہے جو قانون فطرت کو توڑ کر ظہور پاتا ہے، جیسے چاند کا دو ٹکڑے ہونا، پانی کا زمین سے نکلنا۔ لیکن چونکہ حدیث ہی ثابت نہیں ہے تو ہمیں سائنسی معجزے پر یقین کرنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ بات ثابت ہی نہیں اور نہ سائنس اسے ممکن کہتی ہے، تو کیا ہم اس عقیدے کو ایمان کا حصہ بنائیں یا نہیں؟ ہرگز نہیں۔ ایمان وہی ہے جو قرآن اور صحیح سنت سے ثابت ہو، یعنی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت ہے، اور یہی محبت ہمیں جھوٹی باتوں سے بچنے کا سبق بھی دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں یوں فرماتے ہیں کہ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ، کہ اے نبی کہہ دو میں تم جیسا ہی انسان ہوں، مگر مجھ پر وحی نازل کی جاتی ہے۔ سایہ ہو نہ ہو، ہمارا دل تو اسی نورانی ذات کا سایہ مانگتا ہے جو ہمیں دنیا کی تاریکیوں سے نکال کر اللہ کے نور کی طرف لے چلے۔ ویڈیو اچھے لگے تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا، اور نیکسٹ ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو فالو کر لیجیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔